السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں عدنان خان ہوں. آج ہم آئی ایم ایف کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اس کا کچھ تعارف، اس کی کچھ تاریخ اور آئی ایم ایف کا مختلف ممالک خصوصاً پاکستان کی اکانومیز پر کیا اثر رہا، اس کا کچھ ہم انالیسز میں آج پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ناظرین، آئی ایم ایف ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے جو ملکی معیشتوں، ان کی باہمی کارکردگی، بالخصوص زر مبادلہ، بیرونی قرضہ جات پر نظر رکھتا ہے. ان کی معاشی فلاح اور مالی خسارے سے نمٹنے کے لیے قرضے اور تکنیکی معاونت فراہم کرنا اس ادارے کا کام ہے. دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ناظرین بہت سے یورپی ممالک کا توازن ادائیگی کا خسارہ پیدا ہو گیا تھا. ایسے ممالک کی مدد کرنے کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا. ناظرین، یہ ادارہ جنگ عظیم دوم کے بعد برٹن ووڈز کے معاہدہ کے تحت بین الاقوامی تجارت اور مالی لین دین کی ثالثی کے لیے دسمبر 1945 میں قائم ہوا. اس کا مرکزی دفتر امریکہ کی دارالحکومت واشنگٹن میں ہے. ناظرین، اس وقت دنیا کے 190 ممالک اس کے رکن ہیں. شمالی کوریا، کیوبا اور کچھ دوسرے ممالک کے علاوہ تمام ممالک اس کے ارکان میں شامل ہیں. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ پر ناظرین بڑی طاقتوں کا مکمل راج ہے، جس کی وجہ سے اس کے فیصلوں کے لیے ووٹ ڈالنے کی غیر منصفانہ تقسیم ہے. یہ ادارہ ناظرین تقریباً تمام ممالک کو قرض دیتا ہے جو ان ممالک کے بیرونی قرضہ میں شامل ہوتے ہیں. ان قرضوں کے ساتھ غریب ممالک کے اوپر ناظرین کچھ شرائط بھی لگائی جاتی ہیں، جن کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ شرائط اکثر اوقات مقروض ملک کے معاشی حالت کو بہتر بنانے کے بجائے اسے بگاڑتے ہیں. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جیسے بین الاقوامی اداروں کو ڈھانچے کو بدلنے کی ناظرین میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. ناظرین، دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے سونے کی زبردست قلت کی بنا پر دوران جنگ دنیا کے بیشتر ممالک کو 1880 سے جاری باہمی کرنسیوں کے تبادلے کی شرح کو متعین کرنے والے گولڈ سٹینڈرڈ کے نظام کو خیر بات کہنا پڑا. 1930 کے معاشی مسائل اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم نے یورپین کنٹریز کی اکانومی کو سخت نقصان پہنچایا. خصوصاً جنگ کے اخراجات کی وجہ سے ان کا ادائیگیوں کا توازن بڑھ گیا، اور میں یوں کہوں بڑھ نہیں بلکہ بگڑ گیا. اس کے علاوہ برطانیہ نے جنگی اخراجات سے ناظرین نمٹنے کے لیے خوب نوٹ چھاپے. جیسے آپ کو ناظرین یاد ہوگا، ہمارا بھی پیپل پارٹی کے دور میں ایک کالم نگار نے بہت اچھا لکھا تھا، اور اس کی تاریخ اس نے یاد کروائی کہ پیپل پارٹی کے دور میں، گزشتہ پیپل پارٹی کے دور میں تاریخ میں سب سے زیادہ کرنسی چھاپی گئی تھی، اور اسی دور میں کرنسی سب سے زیادہ ڈی ویلیو بھی ہوئی تھی آج کی نسبت. مطلب اگر ہم بات کریں تو یہ اکانومی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، اکانومسٹ جو ہیں، وہ اس چیز کو بہت سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک کتنی کرنسی میکسیمم چھاپ سکتا ہے، اور اگر وہ زیادہ ایک حد سے کرنسی چھاپتا ہے تو اس کا ملکی اکانومی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. یہ اس اصول کے جو خلاف تھا کہ نوٹ چھاپنے میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ بینک آف انگلینڈ کے پاس سونے کے کتنے ذخائر تھے. برطانوی پاؤنڈ پر دوسرے ممالک کا ناظرین اس طرح اعتماد کم ہو گیا. اس وقت پاؤنڈ کو بین الاقوامی مالیاتی معاملات میں مرکزیت حاصل تھی، جس طرح اب ڈالر کو ہے، جو ختم ہو رہی تھی اس وقت. برٹن ووڈز کا معاہدہ جو 1945 میں ہوا، اس کے مطابق ایک ایسے ادارے کی ضرورت تھی جو کچھ کام کرے. کون سے کام کرے؟ تاکہ معیشت کے اندر، دنیا میں جو معیشت تھی اس میں استحکام لایا جائے. اس کے لیے اس نے کوئی معاہدہ کیا کہ ایک ادارہ ہونا چاہیے جو یہ کام کرے. کون سے کام کرے؟ کہ دنیا کے لیے ایک
نیا اور پر اعتماد مالیاتی نظام تشکیل دے۔ نمبر 2، ان ممالک کی مدد کرے جو توازن ادائیگی کے مسائل کا شکار ہیں۔ نمبر 3، رکن ممالک کے زر مبادلہ کی شرح کا درست تعین کیا جائے اور اس کے لیے ایک نظام وضع کیا جائے۔ تو ناظرین، دنیا کے 29 ممالک کے نمائندوں کی منظوری سے IMF کا ادارہ قائم کیا گیا۔ اس کا قیام ایک خود مختار ادارے کے طور پر عمل میں لایا گیا جس کا الحاق اقوام متحدہ سے ہے۔ ناظرین، وہ تمام ممالک جو آرٹیکل آف ایگریمنٹ کے تحت اس کے لیے رقم فراہم کرتے ہیں انہیں اس کی ممبرشپ آفر کی جاتی ہے۔ آج اس کے ممبر ممالک کی تعداد تقریباً 190 ہو چکی ہے۔ IMF میں ہر ممبر ملک کو اس کی قومی آمدنی اور بین الاقوامی تجارت میں شرح تناسب کی بنیاد پر ایک کوٹا الاٹ کیا جاتا ہے اور ہر ممبر ملک اس کوٹے کا 75% اپنی کرنسی میں ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے اور 25% گولڈ کی صورت میں جمع کرایا جاتا ہے۔ تاہم 1967 میں IMF نے ناظرین مختلف حکومتوں کے مابین قرضوں کے معاملات طے کرنے کے لیے اسپیشل ڈرائنگ رائٹس، جن کو ہم SDRs کہتے ہیں، وہ متعارف کروائے۔ یہ گولڈ کے متبادل کے طور پر IMF کی متعارف کردہ گارنٹیڈ کاغذی کرنسی ہے اور یہ گولڈ کے مساوی بین الاقوامی ریزرو کے طور پر تسلیم کی جاتی ہے۔ چنانچہ ناظرین، دسمبر 1945 میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا قیام عمل میں آیا۔ ابتدا میں اس کے 29 ارکان تھے جن میں کیوبا شامل تھا جو بعد میں نکل گیا۔ ناظرین، IMF اور پاکستان کب سے IMF سے قرضے لے رہا ہے، مختلف حکومتوں کے ادوار میں کتنے قرضے لیے گئے اور اب تک ہم میں سے ہر پاکستانی کتنا مقروض ہے، یہ سب جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔